السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مکرم ناظرین کرام، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے موضوع پر آج بھی الحمدللہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کے دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، اس کائنات سے جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو شرک و کفر خرافات سے بچانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور دانائی سے اور اپنے اونچے اخلاق سے دنیا والوں کے سامنے وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمنوں کو، اپنی بیٹی کے قاتل کو، اپنے چچا کے قاتل کو، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا درگت بنانے والی، مثلا بنانے والی ہند بنت عتبہ کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل خود آیا، آپ کے سامنے آپ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے آیا۔ اس کے لیے دنیا تنگ ہو چکی تھی اور وہ حبار بن اسود سمجھ چکا تھا کہ اب میرے سامنے اسلام کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، چنانچہ تھکار کر اور معافی کی امید لے کر رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قاتل ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر رہی تھی۔ راستے میں حبار بن اسود نے ایسا نیزہ مارا تھا کہ پیٹ پھٹ گیا اور بچہ باہر آ گیا، چنانچہ ان کے شوہر عاص بن ربی نے پیٹ پکڑ کر مدینہ منورہ پہنچایا اور پیٹ کا بچہ فوت ہو گیا، اور اسی صدمے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فوت کر گئی، اللہ وہ پیاری ہو گئی۔ حبار بن اسود کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ایسا کلیجہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ بیٹی کا قاتل خود چل کے آیا ہے معافی کی درخواست لے کر کے، رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ آج کا دور ہوتا، آج کا وقت ہوتا، ہمارا معاشرہ ہوتا، ہمارا سماج ہوتا، تو ایسے قاتل کو اس کے ساتھ نامعلوم کیا کیا سلوک کیا جاتا، اس کے ہاتھ پیر کٹوا دیے جاتے اور اس کو ہر طرح کی سزا دینا
جائز قرار دیا جاتا، لیکن اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو وحشی بن حرب جب وہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے یہ وحشی بن حرب ہے، میرے چچا کا قاتل ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اسلام لیا، لیکن اے وحشی تم میرے سامنے مت آنا، کہیں چچا کی محبت غالب نہ آ جائے اور اس محبت کے جرم میں کچھ انتقامی کارروائی کر بیٹھوں، اے وحشی میری نظروں کے سامنے تو دور ہو جا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ ہند بنت عتبہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے کے لیے آتی ہے، دائرے اسلام میں داخل ہونے کے لیے آتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس طرح کے اخلاق ہم سب کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ معافی دینا نہیں چاہتا، بلکہ انتقامی کارروائی میں کافی حد تک جا سکتا ہے، طرح طرح کی بدسلوکی کر سکتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے خطبہ ہیں، کچھ ایسے خطیب ہیں ہمارے شہر میں جو اپنی انا کے خاطر انانیت میں اور دوسرے علماء کو پریشان کرتے ہیں، ان کی نوکریاں ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کو روٹی سے برگشتہ کروا دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں کہ ان کے بچے بھوکے مریں، پریشان ہوں، ہماری بات نہیں مانتا۔ اور اللہ اکبر، ہمارے معاشرے میں سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تعمیر مساجد کے نام پر قوم ملت کی دی ہوئی رقم کو خرد برد کرتے ہیں، قوم ملت کی رقم کو اپنی کانوں کو تلذذ پہنچانے کے لیے، اپنے کانوں کو خوشی پہنچانے کے لیے، ذہنی و قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے قوم ملت کی دی ہوئی رقم کو اللے دللے بیجا خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ شخص عوام کی نگاہ میں، علماء کی نگاہ میں محبوب بنا رہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں تمہاری سخت پکڑ ہوگی۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنى ودون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہم سخت سزا دیں گے اور دنیا کے سزا سے بڑھ کر آخرت کا سزا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا اور آپ کا اخلاق ہے۔ رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا موازنہ کیجئے اور اپنے معاشرے میں لوگوں کے اخلاق کا جائزہ لیجئے کہ بات بات پر گالی دیتے ہیں، زبانیں خراب کرتے ہیں، واہیات بکتے ہیں۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لینے پر قادر تھے۔ آپ جو پاور میں تھے، طاقت میں تھے، لیکن آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے دشمنوں کو، اپنے چچا کے قاتل کو، اپنی بیٹی کے قاتل کو آپ نے معاف فرما دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ ہم جو ہے ممبروں پہ خطبہ دیتے ہیں، ممبروں سے انان کر الفاتی لصوت الحمیر کے مانند اس قدر چیختے ہیں کہ کانوں کے پردے خراب ہو جائیں۔ ممبروں سے چیخنا بڑا آسان ہے، عملی میدان میں آؤ پیارے، عملی میدان میں اپنا عمل ظاہر کرو، اپنا اخلاق ظاہر کرو۔ اخلاق وہاں نہیں دکھاؤ گے، وہاں تو یہ کہتے ہو جو بنایا جاؤ کر لو، تم ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہو، ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے اخلاق آج جو ہے ہمارے شہر کے علماء جو نامور علماء ہیں، جو بڑے بڑے ڈگری والے علماء ہیں، اللہ اکبر، یہ ان کی اخلاق ہے۔ آج اخلاق کے میدان میں دور نہیں جاتا، علماء کرام کے اخلاق کا جائزہ لو۔ ہر عالم اپنے اپنے میں مگن ہے، ہر عالم ایک دوسرے کے حال احوال نہیں لے سکتا، منہ بنائے بیٹھا رہے گا، بغل میں بیٹھا رہے گا،
بات چیت نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ وہ جو ہے اخلاق ہیں آج کے سماج کے علماء کرام کے یہ اخلاق ہے. میرے بھائی میرے بزرگوں, اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنا اونچا اخلاق تھا آپ کا کہ آپ نے اپنی جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت نے کھانے میں زہر ملایا تھا, لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اخلاق کو سدھارو, اخلاق کو اونچا کرو, اپنے کردار کو سدھارو. میرے بھائیوں, ہم آج ہماری باتوں میں, علماء کرام کے باتوں میں کچھ دم خم نہیں ہے. کیوں؟ علماء جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے. علماء صرف چیختے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. میرے بھائیوں, آج سماج میں اگر جو ہے سدھار آ جائے, جو دین کے داعی ہیں ان کے اندر سدھار آ جائے, عوام الناس سدھر جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنا اونچا تھا کہ آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا جو ہر طرح سے اذیت دیتے تھے, لیکن آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا. ہم کو بھی اسی اخلاق, اسی کردار کو بنانے کی ضرورت ہے, اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر کسی کا دل دکھاتے ہیں تو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی پکڑ ہے, بڑی سخت وعید ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مومنین کو, خصوصاً علماء کرام کو, خصوصاً خطیبوں کو جو منبروں پہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں اور عملی میدان میں بڑے کوتاہیاں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. الہ العالمین ہم سب کے اخلاق کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.